یہ جو سانحہ ہے، اگر بلدیہ فیکٹری کے موقع پر، فیصلوں کے موقع پر اس کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی گائیڈ لائنز پہ چلا جاتا تو یہ سانحہ نہ ہوتا۔ یہ کوئی مالک، چوکیدار، سپروائزر کی غلطی نہیں ہے، اس میں ان کے سارے جو مین درباری ہیں بلاول اور مراد علی شاہ کے، وہ شامل ہیں۔ یہ قتل کا مقدمہ 17 لوگوں کے قاتل سندھ کا یہ نامراد ٹولہ ہے جنہوں نے ہمارے ان 17 بچوں کا قتل کیا ہے۔ جس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹھٹھا کی تیاری کر رہے تھے، لگتا ہے مراد علی شاہ جوتے پالش کر رہا تھا، مرزا وہاب قمیض پہ استری کر رہا تھا، اور سعید غنی شلوار پہ استری کر رہا تھا، شاید کوئی بال بنا رہا تھا، شاید کوئی سرخی پاؤڈر لگا رہا تھا، ان کے سب مصروف تھے وزیر، اس لیے کسی کو ٹائم نہیں ملا۔ فائر بریگیڈ 2.5 گھنٹے بعد پہنچی ہے، 11 بجے کے بعد 9 بجے آگ لگتی ہے، اور سامنے وہاں گھر میں گیا ہوں، 2 روز وہاں گیا ہوں، وہ لوگ آواز دیتے رہے، فائر بریگیڈ آئی تو ایک میں پانی نہیں تھا، ایک کا ڈرائیور نہیں تھا، اس وقت تک جل چکے تھے۔ اگر ان میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی، اور مرتضی وہاب سارے دن کراچی کے لوگوں کو اپنے چمچے بٹھا دیے ہر ضلع میں تاکہ ڈی ایم سی کے فنڈز کھاؤ، کے ایم سی کے فنڈز کھاؤ، نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے نہ ان کا پیٹ پھٹتا ہے۔ اس کا ذمہ دار بھی یہ نااہل، نالائق، ریجیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب ہے، جو شام 6 بجے جاتا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کراچی دشمن ہے، اور جو پارٹی کراچی دشمن ہے وہ سندھ دشمن ہے، اور جو سندھ دشمن ہے وہ وطن دشمن ہے، پاکستان دشمن ہے۔ یہ پارٹی سیکیورٹی رسک بن چکی ہے صرف بھتے کی خاطر۔ اس کے اندر اس ایف آئی آر میں مراد علی شاہ کو، ناصر شاہ کو، سعید غنی کو، مرتضی وہاب کو، 4 منسٹریز ہیں۔ پھر دیکھ لو رول کس کس منسٹر کا آتا ہے۔ ان تمام منسٹرز کو انکوائری میں شامل کیا جائے، تحقیقات میں شامل کیا جائے کہ ایس بی سی اے کے لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی اس کا کنسٹرکشن، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی اس فیکٹری کے اندر ٹھیک رکھنا، اور اس کے علاوہ لیبر کی بھی ذمہ داری تھی۔ ان تمام منسٹرز کو شامل تفتیش ہونا چاہیے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ہاں، کے ایم سی کا ایڈمنسٹریٹر وہ تو ہے ہی مرتضی وہاب، ان سب کو اس قتل کے مقدمے میں شامل ہونا چاہیے۔ ہم پٹیشن بھی کریں گے جا کے انشاءاللہ۔ مطلب لگتا ہے کہ صرف کورونا اسکولوں میں آتا ہے، اسکول کے بچوں کو لگتا ہے۔ جس انداز سے وہ باہر نکلے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں ان کو بھی خیال ہونا چاہیے۔ سیاست ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، کوئی ایس او پی نہیں ہے۔ ایس او پی جب ہوتی ہے بزنس کمیونٹی کے لیے ہوتی ہے، جب ہوتی ہے اسکولوں کے لیے ہوتی ہے، جب ہوتی ہے ریسٹورنٹس کے لیے ہوتی ہے، جب ہوتی ہے دکانوں کے لیے ہوتی ہے، جب ہوتی ہے فیکٹریز کے لیے ہوتی ہے، تاکہ بھتہ آتا ہے، بھتہ لینے کے لیے ہوتی ہے۔ آج جلسے کے لیے ٹھیک ہے، باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول صاحب، پرسوں جب آپ تیار ہو رہے تھے ٹھٹھا جانے کے لیے، اس شہر کراچی میں جہاں آپ نے ایک اپنے ریجیکٹڈ شخص کو، جس کو ریجیکٹ کیا گیا، آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے، اس شہر کراچی میں جہاں 2 روز پہلے اپنے ڈرائیور مراد علی شاہ اور کنڈکٹر مرتضی وہاب کے ساتھ آپ نے پورے شہر کی روڈوں کا دورہ کیا، صحافیوں کو لے کر گئے، کراچی شہر میں کچھ کرنے کے لیے گئے، گلی گلی گئے، اور آپ کے مرتضی وہاب صاحب بھی پھر رہے ہوتے ہیں آج کل ٹوپی ڈرامے کرتے ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کل جب آپ ٹھٹھا کے لیے جا رہے تھے پرسوں، اسی وقت اس شہر کراچی کے آپ کے زیر عطاب شہر کراچی کے لوگ 20 نوجوان اس وقت ایک فیکٹری میں جل رہے تھے، مر رہے تھے، امداد کے لیے آپ کو پکار رہے تھے، آپ کو اس لیے کہ حکومت آپ کی ہے، اور اس وقت وزیر اعلیٰ نے بھی رسپونڈ نہیں کیا، مرتضی وہاب نے بھی نہیں کیا، آپ کے درباریوں نے جو ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں پریس کانفرنس میں، کسی نے رسپونڈ نہیں کیا۔ وہ جل کے مر گئے، اور آپ جا کے لے تیر بجا گھروں کے اندر کر رہے تھے۔ آپ اس فیکٹری سے مراد علی شاہ کے ساتھ اس سے 4-5 منٹ کے فاصلے سے گزر کر آپ وہ آہیں، سسکیاں، چیخیں آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی، اس لیے کہ آپ لوگوں کے ضمیر مر چکے۔ مطلب لیبر ڈپارٹمنٹ جس کا وزیر کون، وہ ہر وقت ایک مسکین سا کلین شیپ پھر رہا ہوتا ہے، سعید غنی جو ہے اپنے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ سعید غنی لیبر کا منسٹر، اس کی ذمہ داری تھی، اگر اس فیکٹری کی این او سی تھی تو کیوں تھی، اور اگر بغیر این او سی کو چل رہی تھی تو بھتہ مل رہا تھا۔ رہائشی علاقے میں اسی 13 سال کے دوران یہ ساری غیر قانونی کنسٹرکشن ہوئی ہے۔ رہائشی علاقے میں یہ انڈسٹری، یہ فیکٹری کیسے قائم تھی،
کس نے اجازت دی؟ ایس پی سی اے کس کے کنٹرول میں تھا؟ اگر این او سی دی تھی تو کیوں دی تھی، اور اگر نہیں تھی تو کیسے چل رہا تھا؟ تو آپ کا لوکل گورنمنٹ کے وزیر اس دوران جو سب رہے وہ سب اس قتل کے ذمہ دار ہیں۔ اب آئیے، یہ ریجیکٹڈ مرتضی وہاب جو کل کہہ رہا تھا کہ ہم تحقیقات کرائیں گے، تحقیقات واضح ہے مرتضی وہاب صاحب، کراچی کی ہر این او سی، میں جو کہتا ہوں نا یہ صرف ڈھول نہیں ہے مرتضی وہاب، یہ انوائرمنٹ کا بھی وزیر ہے، کوسٹل ڈیولپمنٹ کا بھی وزیر رہے ہیں۔ یہ انوائرمنٹ کی ہر فیکٹری جو بنتی ہے، لگتی ہے، کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے این او سی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے۔ انوائرمنٹ کا وزیر 6-7 سال سے مرتضی وہاب ایڈوائزر، اس کا ایک بروکر نعیم مغل کے ذریعے کراچی کی ایک چھوٹی سے چھوٹی فیکٹری سے بھتہ آتا ہے، جس سے بلاول ہاؤس کا خرچہ چلتا ہے، جس سے سیف ہاؤس کا خرچہ چلتا ہے، اور یہ مسکین یہاں کے بیٹھ جاتا ہے سن کوٹا کے اوپر۔ میں کہنا چاہتا ہوں مرتضی وہاب، اگر اس فیکٹری کی این او سی آپ نے دی تو کیوں دی؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اور اگر بغیر این او سی کے چل رہی تھی تو اس لیے چل رہی تھی کہ آپ اس کو یہ بھتہ آپ کو دے رہے تھے۔